رجب کی 27ویں شب معراج یہ کیا ہے؟ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب ہمارے اور آپ کے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کو عرش پر بلایا اور عرش پر بلا کر اپنا دیدار عطا فرمایا، اور اپنے دیدار عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ بہت ساری نعمتوں سے اور فضیلتوں سے نوازا۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اعلان نبوت کے 11ویں سال میں معراج شریف عطا فرمائی گئی۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 40 سال ہوئی تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور اس کے 11 سال کے بعد آپ اس وقت مکہ شریف ہی میں تھے، ہجرت نہیں ہوئی تھی، مکہ شریف میں تھے، اور کعبہ شریف کے قریب ہی میں، بلکہ ایسا سمجھ لیں کہ جہاں پر حجر اسود ہے، کعبہ شریف کے کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے، حجر اسود کی سیدھ میں جب آپ چلیں گے تو جہاں پر وہ محراب والی حد شروع ہوئی ہے، بس اس سے تھوڑا سا انٹری کرنے کے بعد ہی ایک مکان تھا جو حضرت ام ہانی ان کا مکان تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس مکان میں اس رات آرام فرما رہے تھے۔ اسی رات حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ تبارک و تعالی آپ کو بلا رہا ہے، آپ کو عرش اعظم پر بلایا جا رہا ہے۔ چنانچہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ آسمانوں کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ محدثین کرام نے فرمایا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب معراج شریف کے سفر پر روانہ ہوئے ہیں تو 80,000 فرشتے ایک طرف تھے، 80,000 فرشتے ایک طرف تھے، اور اتنے فرشتوں کے جھرمٹ میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک دولہا کی شکل میں، ایک دولہا کی طرح معراج شریف پر روانہ ہوئے۔ معراج شریف میں روانہ ہوئے کہاں؟ مکہ شریف سے سب سے پہلے بیت المقدس پہنچے جو آج فلسطین میں ہے۔ بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا انتظار فرما رہے تھے۔ پیارے آقا وہاں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور امامت فرمائی، اور تمام انبیاء کرام نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ یہ نماز ایک طرف تو شکرانہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم پر بلایا ہے، دوسری طرف تمام کائنات کو یہ بات بتانا تھی، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بات سوچ سکتے تھے کہ میاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں تو سب سے افضل کیسے ہو گئے، سب کے پیشوا، سب کے امام کیسے ہو گئے؟ تو بیت المقدس میں سارے انبیاء کو مقتدی بنا کر اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو امام بنا کر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ سارے انبیاء کے امام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو وہاں پر یہ نماز ادا ہوئی، پھر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام آسمان کے سفر پر روانہ ہوئے۔ سارے آسمانوں کو ملاحظہ فرمایا، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، سارے معاملات دیکھے، اور پھر ایک مقام آ گیا سدرۃ المنتہا۔ اور سدرۃ المنتہا یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر عام فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ وہاں پر حضرت جبریل امین جو فرشتوں کے امام ہیں، انہی کی رسائی ہے وہاں تک، کوئی عام فرشتہ بھی وہاں تک نہیں جا سکتا۔ مگر جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبریل امین نے بھی عرض کر دیا، یا رسول اللہ بس یہاں تک میری حد ہے، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، اس کے آگے آپ کو اکیلے جانا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس کے آگے پھر اکیلے تشریف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالی کا دیدار فرمایا۔ کیا کیا باتیں ہوئیں، کیا کیا انعامات سے نوازا گیا، وہ بھی ایک لمبی فہرست ہے، مگر ایک
نعمت جو خاص طور پر عطا فرمائی گئی وہ نعمت یہ نماز ہے۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ نماز دنیا میں عطا نہیں فرمائی گئی، اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں یہی دنیا میں یہ بھیجا وہ بھیجا، اس سے نوازا اس سے نوازا، لیکن یہ نماز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کو عرش پر بلا کر وہاں یہ نعمت عطا فرمائی کہ میرے محبوب آپ یہاں آئے ہیں، لیجیے اپنی امت کے لیے یہ تحفہ لے کر جائیے۔ یہ تحفہ ہے، یہ تحفہ معراجیہ ہے، معراج کا تحفہ کہ رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ نماز عطا فرمائی ہے۔ مگر افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس معراج شریف کا انکار کرتے ہیں، اور لوگوں کا کہنا کیا ہے کہ پیارے نبی کو عرش پر نہیں بلایا گیا، معراج کچھ نہیں ہوئی۔ کیا ہوا تھا؟ پیارے نبی نے خواب دیکھا تھا، خواب۔ جیسے ہم خواب دیکھتے ہیں نا کہ رات ہم لندن میں ٹہل رہے تھے، ہم خواب دیکھتے ہیں کہ ہم بمبئی میں ٹہل رہے تھے، ہم خواب دیکھتے ہیں کہ ہم نے مرسیڈیز خرید لی۔ بھائی خواب دیکھتے نہیں دیکھتے ہیں، خواب دیکھنے میں کوئی پابندی ہے کیا؟ تو ایسے ہی وہ جو مولوی ہے کہتے ہیں کہ وہ نبی نے خواب دیکھا تھا، خواب۔ بتا، اپنے نبی کی عظمت کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم پر بلایا، بیت المقدس میں بلا کر تمام نبیوں کا امام بنایا، اور ہم امتی ہو کر، ہم غلام ہو کر کہہ رہے ہیں کوئی معراج نہیں ہوئی، خواب دیکھا تھا نبی نے، خواب۔ تو خواب نہیں، حقیقت میں جسم کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عرش اعظم پر بلایا گیا۔ دو، اور پھر ایک چیز اور بتا دوں میں آپ کو، یہ مسئلہ ہے، عقیدہ ہے، نبی کا خواب بھی حقیقت ہوتا ہے۔ ہاں، ہم اگر خواب دیکھتے ہیں تو ہمارے خیالات ہوتے ہیں، رات کو سوچتے سوچتے جو سو گئے، خواب میں پھر وہی آنے لگتا۔ آدمی جس کو یاد کرتے کرتے سو جائے تو رات کو خواب میں آنے لگتا ہے، جو باتیں آدمی سوچتے سوچتے سو جائے وہ خواب میں آنے لگتی ہیں۔ یہ ہمارے خواب ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا، اللہ کے رسول کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ تو میں تو ایک بات کہہ دوں، فرضی طور پر ایک بات کہہ دوں، فرض کر لیجئے کہ اگر خواب بھی دیکھا تھا تو نبی کا تو خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ مگر یہاں خواب کی بات نہیں ہے، جسم اور روح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عرش اعظم پر بلایا، اپنے دیدار سے نوازا، اور یہ معراج شریف کا تحفہ عطا فرمایا۔ بہرحال تو یہ نماز بھی تحفہ معراجیہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں ہمارے پیارے آقا کو بڑی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ لہذا ویسے تو اس رات میں ایسا نہیں ہے کہ حدیث شریف میں کوئی نماز آئی ہو کہ صاحب اس رات میں یہ نماز پڑھو یا یہ وظیفہ پڑھو یا یہ والا ذکر کرو، ایسا حدیث شریف میں کچھ نہیں ہے۔ ہاں، بزرگوں نے بہت ساری چیزیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اس رات میں یہ وظیفہ پڑھو، یہ والا ذکر کرو، یہ درود شریف پڑھو، یہ ملے گا، یہ برکت ملے گی، یہ رحمت ملے گی۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اتنا نوازا ہے، تو اس رات میں تم بھی اللہ کا ذکر کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نواز دے گا۔ یہ تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ تو ہم بھی اللہ کا ذکر کریں، اس کے پیارے محبوب پر درود و سلام بھیجیں اس رات میں، اس رات کو عبادت کے ساتھ گزاریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس رات میں ہمیں بھی نوازے گا۔ لہذا آج جو رات آئے گی وہ معراج شریف کی رات ہے۔ اس رات میں جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، آپ درود و سلام پڑھیں، آپ نوافل ادا کریں، آپ صدقہ و خیرات کریں، جس طریقے سے بھی عبادت کر سکتے ہیں، تھوڑی کریں، زیادہ کریں، جتنا کر سکتے ہیں آپ کیجئے، انشاءاللہ خوب برکتیں حاصل ہوں گی، خوب رحمتیں حاصل ہوں گی۔ رب تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج شریف کے صدقے میں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب کو اپنا قرب خاص عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا قرب عطا فرمائے، ہمیں بھی اپنا محبوب بنائے، اور ہم پر بھی نوازشات کی برسات ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔